بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر سٹیفنی سنف نے انکشاف کیا ہے کہ 2025 تک دنیا کے آدھے بچے آٹزم ڈس آرڈر کا شکار ہو جائیں گے، یعنی یہ اب نارملٹی کی ایک قسم ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کو منسانٹو جیسی گھٹیا اور دنیا کو تباہ کرنے والی دجالی کمپنی کا نہیں پتا تو وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جان لیں، لیکن حسب روایت آپ سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، کیونکہ دجال کا یہ فتنہ بھی پوری طرح سے لے ڈوب رہا ہے، دنیا کی بہت بڑی ایگریکلچر کمپنی منسانٹو ایلومناٹی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ دنیا کی آبادی کم کر کے اس کو ختم کرنے کا پلان ہے، اور صرف یہودی جو دجال کے پیروکار ہیں وہ اسرائیل میں رہ جائیں، یہ ان کا پلان ہے۔ پہلے جنگوں کے ذریعے آبادی کم ختم کر رہے تھے، پھر کنڈم لانچ کیا گیا، بل گیٹس کی ویکسین کے ذریعے ہو یا اس کمپنی کے ذریعے، ہر وہ چیز جو دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے اسے مارکیٹ میں لانچ کر دیا جا چکا ہے۔ یہ کمپنی بڑی کمپنیوں کو بیج سپلائی کرتی ہے، ایسا خطرناک طریقے سے تیار کردہ بیج جو ہمیں تباہ کر رہا ہے، جس میں ایسا کیمیکل شامل ہے جس سے اگلی نسل پیدا نہ ہو اور بہت کم بچے پیدا ہوں، کینسر پھیلے، یا پھر جو بچے پیدا ہوں وہ مختلف طریقے سے ڈس آرڈر کا شکار ہوں۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پرانے وقتوں میں عورتیں کتنے بچے پیدا کرتی تھیں؟ وہ بھی نارملی گھروں میں پیدا ہو جاتے تھے۔ آج بچے پیدا کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، ڈی این سیان ہوتی ہیں، حمل ٹھہرنا مشکل ہے۔ یعنی ایک ہی ایجنڈا ہے ان دجالیوں کا کہ وہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا۔ یہ کن پروڈکٹ میں کیمیکل پائے جاتے ہیں، یہ جو سکرین پر تصویریں چل رہی ہیں ان کو دیکھیے ذرا۔ پیپسی، فانٹا، مائلو، ایکوافینا، سویا بین، کارن فلیکس، لیز چپس، کوکو کولا، ملک پیک یا کچھ بھی ہو جو ہم روزمرہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے اندر جاتا ہے، اس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہے۔ ڈاکٹر سنیفی کے مطابق ایسے کیمیکلز آ رہے ہیں کہ 2025 تک آدھی دنیا کے بچے اب نارمل ہو جائیں گے۔ جب بچے اب نارمل ہوں گے، نہ وہ شادی کریں گے، نہ وہ کام کریں گے، نہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکیں گے، بلکہ ان کا الٹا خیال رکھنا پڑے گا۔ دنیا کی آبادی آگے بڑھے گی ہی نہیں۔ دوسری طرف یہ لوگ دنیا بھر میں جنگیں کروا رہے ہیں، اس سے آبادی کم ہو رہی ہے۔ تیسری طرف یہ میڈیا سے لوگوں کے گھر توڑوا رہے ہیں، طلاقیں کروا رہے ہیں۔ عورت مارچ بھی اسی ایجنڈے کا ایک پہلو ہے۔ یہ دنیا میں اب ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ خاندانی نظام کا ختم کرنا ہے، اور حالیہ جو بیماری چھوڑی گئی ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ دنیا بھر کی آبادی ختم کرنی ہے۔ اس وائرس کو چھوڑ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے 195 ممالک میں اس کی وجہ سے کتنی موتیں ہو چکی ہیں۔ ہم جنس پرستی کو یہ فروغ دے رہے ہیں تاکہ آبادی نہ بڑھے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مرد سے شادی کرے اور عورت سے شادی کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے اس انسان کو لذت آتی ہے، لیکن اس بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے نسل تو بڑھ نہیں سکتی، اور اس کے بعد انسان تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ برائلر مرغی کیا ہے؟ یہ بھی وہی ایجنڈا ہے۔ اس کے کھانے سے جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جنس پرستی بھی بڑھتی ہے۔ مرد کو مرد اچھا لگتا ہے اور عورت کو عورت اچھی لگتی ہے۔ اور دوسری طرف نیوز چینل پر ایک ٹرانسجینڈر بٹھا دی گئی ہے، ریمل علی جیسی اداکاریں جو ٹرانسجینڈر ہیں، جن کو ہم ہجڑا یا حج اسرا کہتے ہیں۔ داستان کو معذرت چاہتا ہے اس لفظ سے کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ان لوگوں کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کے لیے جذبات بڑھیں، ان کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے تاکہ مرد عورت سے بدزن ہو۔ دوسری شادی یہاں نہیں ہوتی، طلاقیں یہاں ہو رہی ہیں، کھانے ہمارے خراب ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ معاملات سارے اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کرے تو کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ آخرت میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ ہم ہر طرف سے دجال کے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ بے شک ہم اپنی زندگی میں دجال سے اس وقت جیت نہ پائیں، ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہماری نسلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے دور میں اس دجال کو ختم کریں گے۔ آپ ویڈیو چاہے شیئر کریں، ہم اس جنگ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سوشل میڈیا پر 5th جنریشن وار میں ہم بھی میدان میں سرگرم ہوں گے۔ اپنی فیملیز کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، ان سب دجالی طاقتوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اور ہمیں اجر بھی ملے گا۔ آپ خود بھی اس پر سرچ کریں، خود بھی لکھیں اور ویڈیوز بھی بنائیں، سب کو آگاہ کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی اور اجر کا کام ہے۔ ہم سب نے اپنی استطاعت کے مطابق لڑنا ہے اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا ہے۔ یہودی 2000 سال سے اپنے جھوٹے مسیحا دجال کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی نسلیں بھی اسی کام پر لگی ہوئی ہیں۔ ہم ضرور لڑیں گے، ہماری بھی آنے والی نسلیں بھی ان کے ساتھ لڑیں گی، لیکن اجر ہمیں بھی ضرور ملے گا۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دجالی فتنوں سے سب کو محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالایمان ہو۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔
پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔